बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई वीलॉग के साथ। दोस्तों, सेनेट और कौमी असम्बली के हवाले से जो आईनी तरमीमी बिल था, तो पहले जो बिल था वो तो मंजूर नहीं हुआ। यानी हुकूमत ने जो जिस तरह अदलिया को और जिस तरह इस निज़ाम को गैर सियासी लोगों के कहने पे, बल्कि वो बिल भी गैर सियासी लोगों का था। मौलाना फजलुर रहमान ने इनका साथ दिया। और जो कल रात हुआ था, वो मैं आपको इस तरह बताना चाहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान ने तो मुकम्मल तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में साथ दिया, क्योंकि मौलाना का मौक़िफ़ ये था कि बहुत से जो तरामीम थी, यानी 70-80% मेरी मानी गई है, और जो इन्होंने बिल लाया था तो उसमें 30% ज़ाहिरी बात है कि आप दूसरों की भी मानते हैं। उनका मौक़िफ़ ये था, और ये क्रेडिट भी देना चाहिए मौलाना को कि अगर वो ये ना करते तो शायद जिस तरह इन्होंने कौमी असम्बली के मेंबरान को, सेनेट को, और सिर्फ पीटीआई को नहीं बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि मौलाना के लोगों को भी दबाव में रखा गया, उनको भी अगवा किया गया, और फिर जो मिंगल साहब है उनके भी लोगों को अगवा किया गया, और दो बंदे जो एक खातून थी और सेनेटर और एक मर्द था, उनको भी वो फिर रात को लाए थे। जब इतना करे कि इस आईनी तरमीम के साथ आम लोगों का भी जो स्टेक होते हैं वो रखे होते हैं, उन पर भी असर होता है, क्योंकि आम लोगों के मसाइल तो ये लोग एड्रेस नहीं करते। तो आप ये देखें कि आईनी तरमीम यानी इतना अहम चीज, जिस तरह पहले ये लोग लाए थे तकरीबन 3 हफ्ते पहले, और रात को वो पास कराने के चक्कर में थे, इन्होंने लोगों को अगवा किया था, ज़दकूब किया था, पैसे दिए, तो वो सब चीज़ें तो नाकाम हुई। अब फिर इन्होंने इसी तरह किया, तो रात को फिर इन्होंने जो इजलास बुलाए, और कुछ सेनेटर्स को, जिस तरह मैंने मिंगल साहब का बताया कि उनका 2 सेनेटर्स, एक खातून और एक जो मर्द है, उनको अगवा किया रखा, और वो खुद फिर सेनेट में आए, और वो कह रहे थे कि मैं अपने लोगों को देखना चाहता हूं कि वो किधर है। फिर बाद में आए तो मीडिया के लोगों ने सवालात पूछे कि आप लोग कहाँ थे, अगवा थे, तो वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि सबको पता है खातून था, उनके जो खावन थे, हस्बैंड, उनको अगवा किया गया था। इस तरह और भी जो लोग हैं उनको अगवा किया, पीटीआई के लोगों को भी इसी तरह रखा गया, बहुत से लोगों को अगवा रखा गया कि हम वक्त की ज़रूरत जो है इनको रखेंगे। जरका के बारे में जो है उनके बेटे को अगवा रखा गया, और उनकी वीडियो भी दिखाती रही। तो ये सारा चीज़ें होती रही। फिर कौमी असम्बली में जो है 4 वोट जो है वो पीटीआई के लोगों ने भी दी, जिसमें फाटा के भी जो है वो शामिल है। और उसमें कहने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ आसान नहीं था। मैं जो फाटा के है या दूसरे लोग तनकीद करते हैं, तनकीद करना आपका हक है, लेकिन बात यह है कि जब आपके लोगों को, आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को उठाया जाता है पैसों से, तो मेरे ख्याल में कोई भी फर्ज जो है नहीं माना होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही है मुख्तलिफ कि पहले 20 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 1 अरब से भी ज़्यादा, 2-2 अरब की पेशकशें हुई है, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो फिर उनके लोगों को, यानी उनके घर वालों को, उनके बेटों को, उनके बीवियों को भी उठाया गया। ज़ैन कुरैशी की बीवी को भी उठाया गया, और उनके बारे में ये था कि उन्होंने वोट डाला, लेकिन वो तो कौमी असम्बली ही में मौजूद नहीं थे। वो एक और कुरैशी साहब है, उन्होंने पीटीआई के थे, उन्होंने वोट डाला। कहने का मकसद ये है कि इस सारे माहौल में ये तरमीम हुई, लेकिन कोई बहस मुबाहिसा नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में पहला बिल होगा, पहले आईनी तरमीम होगी, क्योंकि ये कोई आम करारदाद नहीं था, कोई कानून नहीं था, बल्कि ये तरमीम थी, आईनी तरमीम आप करने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इस असम्बली का ये फॉर्म 45 की पैदावार है, इनको कोई आईन कानून से कोई गरज नहीं है कि क्या है, क्या हकीकत है, क्या नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग और नून लीग के लोग और दूसरे जो MQM है या दूसरे जो इनके साथी है, तो वो सारे उनको जितवाया गया है। और ANP के जो वली है, ML वली, उन्होंने जो सेनेट में तकरीर की, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके जो आबाउजदाद थे, उन्होंने तो उससे भी इनकार किया कि उनका फलसफा ख़त्म हो गया, और उन्होंने पीटीआई को भी मशवरा ये दिया कि आप भी इमरान खान के फलसफे को छोड़े, आगे जाए, यानी मफादात की सियासत करे, क्योंकि वो खुद तो सेनेटर बलूचिस्तान से मुंतखब कराया गया गैर सियासी लोगों ने, और आज उन्होंने ML वली ने अपनी जो गैर सियासी लोगों ने जिस तरह मुंतखब किया, तो उन्होंने अपनी कुर्सी की कीमत अदा कर दी। बड़ी अच्छी तकरीर की उनको खुश करने के लिए, वो तमाम बातें की जो उनके पार्टी या उनके अजदाद जो थे, यानी गफ्फार खान से लेकर वली खान तक,
انہوں نے قیدی کاٹی لیکن اصول پرست تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی نے بلاول تو بچہ بھی ہے, یہ دونوں بچے ہیں کیونکہ ان کو نہ آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا, نہ یہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ پڑھتے ہیں, نہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے اور یہ آئین کیا ہے, کس طرح سارا کچھ ہو رہا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی یہ بات کرتے ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں نہیں جس طرح یہ بتایا جاتا ہے. بہرحال وہ بھی کوئی قرآن و سنت نہیں بقول زرداری کے. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ کیوں کیا ہے؟ ایک تو اس پر بحث نہیں ہوئی, اور پھر یہ جو پیداوار ہے یہ میں اس لیے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کا حصہ بنے گا, اور یہ آنے والے ہمارے نسلیں اور یا جو سیاستدان ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے گی کہ کس طرح ایک آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے جس کا آپ اندازہ کریں کہ اس پر بحث ہی نہیں ہوئی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں. مطلب پہلے 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی ہی لائی تھی اور دوسری تمام سیاسی جماعتیں اس میں شامل تھی, تو اس پر 9 ماہ بحث ہوئی تھی, یعنی 9 مہینے, اور اس پر 9 گھنٹے کیا کہ 9 منٹ پر بھی کسی بھی فرد نے اس بل پر بحث ہی نہیں کی. بحث کی ہے, تقریریں کی ہے 10-15 منٹ کی, لیکن وہ سیاسی تقریریں تھی, وہ اس بل کے حوالے سے نہیں تھی کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. اچھا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں انہوں نے رات کی تاریکی میں اور ابھی انہوں نے پاس کرنا ضروری سمجھا. کیونکہ یہ اسمبلی جو ہے, دونوں اسمبلی یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. سینٹ میں 11 سینیٹر جو ہے خیبر پختونخوا کے, وہ ابھی تک ان کا انتخاب نہیں ہوا. آپ اندازہ کریں اس قانون کا, اس آئین کا, اس سسٹم کا, اس مافیا کا, کہ کس طرح انہوں نے پورے نظام کو جگڑا رکھا ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگ اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں کہ پہلے آپ تو اسمبلی مکمل کریں, کیونکہ وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت پی ٹی آئی کو ملے گی, تو اس لیے انہوں نے انتخاب ہی نہیں کرایا. ایک یہ بات کہ 11 سینیٹر 100 میں سے جو ہے وہ کم ہے. دوسری بات, قومی اسمبلی کے جو مخصوص نشستیں ہیں, جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ہیں, وہ بھی نہیں ہے, اور انہوں نے ترمیم کی. تو ابھی تو 4-5 لوگوں کو انہوں نے اغوا تو بہت سے لوگوں کو کیا تھا, پریشرائز بھی کیا تھا, لیکن 4-5 ان کے ضرورت تھے تو ان کو لائے. پھر زیادہ کرنے پڑتے ان کو, کیونکہ 2/3 اکثریت پوری نہیں ہوتی, اور نہیں بھی کر سکتے. اگر یہ پی ٹی آئی کی محسوس نشستیں ہوتی تو پھر وہ ریشو زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے اس لیے لائے ہے کہ جو چیف جسٹس ہے اور نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ آنے والے ہیں, تو وہ ان چیزوں کو پہلے یہ کرتے کہ وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرتے, سینٹ کا جو پختونخوا سے لوگ ہیں سینیٹر, ان کا فیصلہ کرتے, الیکشن کمیشن کو حکم. اوپر جو چیف جسٹس جو پوری پاکستان کی تاریخ میں بدنام ترین اور اس طرح کا چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں گزرا. ہمیں تو پہلے بھی اس کا معلوم تھا, کیونکہ جب اس پر خود کیس بنا تھا تو ان کی کیا موقف تھا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھے, یہ کرپشن کا جو پیسہ ہے, یہ جس طرح میں نے مال دولت بنائی ہے یورپ امریکہ میں, بھی ٹکٹ کاٹ دیا ہے برطانیہ کا, اور یہ بھی بہت جلد فیملی کے ساتھ یعنی 29-30 تاریخ کو یہ جانے والے ہیں. اچھا, عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے ایک تو داڑھی رکھ لی, تقریباً 3 ہفتے سے ان کا کے ساتھ ملاقات پر پابندی ہے, اور ابھی حکومت نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے انہی کے لیے, بظاہر تو انہی کے لیے ہے, لیکن اس میں دوسرے لوگ بھی بظاہر نظر آتے ہیں کہ ان سے بھی ملاقات کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسانی حقوق کی پامالی, آئین و قانون کی پامالی کس طرح انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا ہے. عمران جو سزا کاٹ رہا ہے, پاکستان کی تاریخ میں گوانتانامو بے کے علاوہ کہیں پر بھی سیاسی قیدیوں کو اس طرح سزا نہیں دی گئی کہ آپ ایک لیڈر کے, جو دنیا کا لیڈر ہے, آپ سابق وزیر اعظم کے, کہ آپ بجلی کاٹے, 1 ہفتہ بجلی کاٹے, ان کو جو ان کا چھوٹا سا سیل ہے, کہا جاتا ہے کہ 7/10 ہے, تو ان کو آپ وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. صرف 24 گھنٹے میں وہ 1.5 گھنٹے باہر نکلتا ہے. تو جو ان پر ظلم ستم ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور اس طرح ابھی انہوں نے مزید پابندیاں لگا دی, یعنی 3 ہفتے سے ان پر پابندی ہے کہ تنہائی میں رکھا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کا جو جذبہ ہے, جو ان کا ایمان ہے, اور جو ان کا ڈیونس ہے, جو ان کا موقف ہے, اس پر وہ کڑے ہیں کہ میں ان چوروں کے ساتھ, میں اس سسٹم کے خلاف کڑا رہوں گا جب تک میں سانس ہے اور میری زندگی موجود ہے, اور میری قوم کو بتایا جائے, میرا قوم, میں اس وقت تک یہ سب کچھ برداشت کروں گا جب تک میں سانس لے رہا ہوں. لیکن آپ نے بھی
یہ برداشت کرنا ہے اور ان کے خلاف، اس نظام کے خلاف لڑنا ہے، اس نظام کے خلاف بات کرنی ہے، باہر نکلنا ہے جب بھی آپ کو موقع ملا۔ تو یہ عمران خان کے خلاف جو سزا دے رہے ہیں، جس طرح انہیں حق قید میں رکھا گیا ہے، جس طرح ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان کو، یہ زرداری، نواز شریف، انہوں نے تو جیل کاٹی ہی نہیں ہے، یہ تو گھروں میں ہوتے تھے، ہسپتالوں میں ہوتے تھے، برائے نام صرف کاغذات میں جیلوں میں ہوتے تھے، اور ان کو جیلوں میں بھی، یعنی نواز شریف سے جب 4-5 دن جیل میں بھی تھے تو وہ جیل نہیں تھا، ان کا اتنا بڑا کمرہ تھا کہ 50 لوگ ان کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھتے تھے، اور یہ لوگ میٹنگ کرتے تھے، کھانے کھاتے تھے، مطلب لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ جیل میں ہے، صرف یہ لگتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ جیل میں ہے، لیکن انہوں نے ادھر وہ ماحول ان کو ایسا دیا گیا تھا۔ عمران خان کے دور کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بھی اور یہ حقیقت ہے، اور عمران خان دور کی، کہ ان کے ساتھ 40-50 لوگ ہر وقت باتیں کرتے تھے، میٹنگز ہوتی تھی، گپ شپیں ہوتی تھی، یہ ان کا جیل تھا، اور پھر وہ بیمار ہوتے تھے، اسپتال میں چلے جاتے تھے، اور عمران خان کے ساتھ قید تنہائی میں ہے، اور یہ جو ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے تو وہ بھی رپورٹ ہوتی ہے، یعنی ان کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے، ہر بات، وہ کوئی اکیلے میں بات نہیں کر سکتا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ ظلم ستم کا جو یہ انہوں نے جاری کیا ہے، یہ مزید نہیں رہ سکتا، یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا، یہ جو انہوں نے قانون بنایا ہے، آئینی ترمیم کی ہے، یہ بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ سارے کچھ آئینی ترمیم یا قانون اس لیے ہوتے ہیں کہ استحکام آئے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ کیا اس سے استحکام آئے گا ملک میں؟ کیا جو جج ہے، جو وکیل ہے، وہ اس کو مانیں گے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ابھی تک جو بھی انہوں نے ترمیم کے قانون پاس کیے، وہ سے استحکام کی بجائے مزید جو ہے انتشار پھیلا ہے، اور مزید حالات خراب ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔